السلام علیکم دوستو۔ ایتھوپیا ایک ایسا افریقی ملک ہے جسے آج تک کسی بھی یورپی طاقت نے غلام نہیں بنایا۔ یہ ملک اپنی تاریخ، ثقافت اور منفرد روایات کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی ایتھوپیا کو ایک اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کی گئی تھی۔ اس وجہ سے افریقہ کے مسلمانوں کے دلوں میں اس ملک کے ہر شہر کی ایک خاص تقدیس موجود ہے۔ ایتھوپیا کا باضابطہ نام فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف ایتھوپیا ہے۔ یہ مشرقی افریقہ کا ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کی کوئی سمندری سرحد نہیں۔ اس کی آبادی تقریباً 13 کروڑ 21 لاکھ ہے، جس کے لحاظ سے یہ دنیا کا 11واں بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ 11 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور دنیا میں 27ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے سرحدی ممالک میں جبوتی، صومالیہ، کینیا، سوڈان اور جنوبی سوڈان شامل ہیں۔ یہ ملک نہ صرف آزادی کی علامت ہے بلکہ اسے افریقہ کا تاج بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے 62% لوگ مسیحی، 34% مسلمان اور باقی دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اسے حبشہ کہا جاتا تھا۔ اس سرزمین کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بھی عظمت حاصل ہے۔ آپ ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے آباء و اجداد کا تعلق ایتھوپیا سے ہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آزاد کروایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا۔ یہ اسلام کی وہ مثال ہے جس نے گورے اور کالے کی تفریق کو مٹا دیا۔ ایتھوپیا کی کرنسی ایتھوپین بیر ہے۔ ایک بیر پاکستانی 2 روپے کے قریب اور بھارتی 63 پیسے کے برابر ہے۔ ملک کی مجموعی معیشت تقریباً $404 بلین ہے اور فی کس سالانہ آمدنی تقریباً $1000 ہے۔ دارالحکومت ادیس ابابا ہے، جو سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقے میں 2400 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور دنیا کا 5واں سب سے بلند دارالحکومت ہے۔ یہ شہر ملک کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی ہے۔ کافی کی دریافت کا سہرا بھی ایتھوپیا کے سر جاتا ہے۔ یہ ایجاد مسلمانوں کے ذریعے دنیا تک پہنچی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدا میں مسیحی مذہب کے پیروکار کافی کو ناپسند کرتے تھے، لیکن آج یہی مشروب مغربی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملک کو مسیحیوں کا قدیم ترین مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ ایتھوپیا میں کئی قبائل آباد ہیں۔ ان میں مرسی قبیلہ اپنی عجیب و غریب روایات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ قبیلہ اپنے ہونٹوں میں بڑے ڈسک لگانے، جسم پر رنگ کرنے اور جنگلی جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے انداز کی وجہ سے سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ یہاں یہودیوں کی تاریخ بھی 3000 سال پرانی ہے۔ بائبل کی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے دور سے یہودی یہاں موجود تھے۔ 1980 کی دہائی تک ایتھوپیا میں 1 لاکھ سے زائد یہودی آباد تھے، جنہیں بیٹا اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بعد میں ایک بڑے آپریشن کے ذریعے ہزاروں یہودیوں کو اسرائیل منتقل کیا گیا، جسے آپریشن سلیمان کہا گیا۔ بدقسمتی سے اسرائیل پہنچنے کے بعد ایتھوپین یہودیوں کو دوسرے درجے کے شہریوں کی طرح برتاؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا، ان کے بچوں کو زبردستی الگ کیا گیا اور انہیں سفید فام یہودیوں کے ماتحت رکھا گیا۔ آج بھی ایتھوپین یہودی زیادہ تر مزدوری اور چھوٹے موٹے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ صورتحال اسلام کے اس پیغام کی یاد دہانی ہے جس میں رنگ و نسل کی برتری کو ختم کیا گیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا کیا گیا۔ ایتھوپیا یوں تو اپنے قدرتی مناظر، تاریخی ورثے اور ثقافتی تنوع کے لیے مشہور ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان آزادی اور مذہبی اہمیت ہے۔ یہ ملک آج بھی دنیا کو اپنی منفرد تاریخ اور روایات کے ساتھ حیران کرتا ہے۔ ایتھوپیا کی تہذیب میں بعض ایسی روایات ہیں جو دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور روایت مرسی قبیلے کی ہے۔ اس قبیلے کی خواتین اپنی خوبصورتی کی پہچان بڑے ہونٹوں کو سمجھتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ خواتین اپنے نچلے ہونٹ میں لکڑی یا سٹیل کی بڑی پلیٹ لگواتی ہیں۔ یہ عمل بظاہر عجیب اور بعض اوقات خوفناک لگتا ہے۔ لڑکیاں عام طور پر 15 یا 16 سال کی عمر میں اپنے ہونٹوں کو چیر کر اس میں ڈسک رکھواتی ہیں۔ شادی کے وقت لڑکی کی ڈسک جتنی بڑی ہو اسے اتنا زیادہ جہیز ملتا ہے۔ خواتین چاک، مٹی اور پودوں سے اپنے جسم کو سجاتی ہیں۔ لڑکیاں عام طور پر 15 یا 16 سال کی عمر میں اپنے ہونٹوں کو چیر کر اس میں ڈسک رکھواتی ہیں۔ شادی کے بعد لڑکی کی ڈسک جتنی بڑی ہو اسے اتنا زیادہ جہیز ملتا ہے۔ خواتین چاک، مٹی اور پودوں سے اپنے جسم کو سجاتی ہیں، جبکہ مرد ہڈیاں اور زیورات پہنتے ہیں۔
ان کے یہاں ایک خاص روایتی لڑائی بھی مشہور ہے جس میں نوجوان لکڑی کے ڈنڈوں پر کھڑے ہو کر مقابلہ کرتے ہیں۔ جو جیت جاتا ہے اسے سب سے زیادہ عزت دار سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سے سیاح ان کے گاؤں جا کر ان کا رقص اور منفرد طرز زندگی دیکھنے آتے ہیں۔ ایتھوپیا کا ایک اور انوکھا پہلو اس کا کیلنڈر ہے۔ یہاں آج بھی افریقی کیلنڈر استعمال ہوتا ہے جس میں 13 مہینے ہوتے ہیں۔ 13ویں مہینے میں صرف 6 دن شامل ہوتے ہیں۔ اس حساب سے اس وقت ایتھوپیا میں سن 2017 چل رہا ہے جبکہ نیا سال 11 ستمبر کو شروع ہوتا ہے۔ یہ ملک تاریخی اور دینی حوالے سے بھی نہایت اہم ہے۔ کچھ روایات کے مطابق ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کا تعلق بھی ایتھوپیا سے تھا۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ذکر موجود ہے۔ ایک مشہور واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلایا تو ان کے حکم پر جنات نے پلک جھپکتے میں ملکہ کا تخت دربار میں حاضر کر دیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں بھی ایتھوپیا کا کردار نہایت نمایاں ہے۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال جب مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا۔ یوں اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ اس میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھے۔ ان مہاجرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اور داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس وقت حبشہ کے بادشاہ نجاشی تھے جو انصاف پسند حکمران کے طور پر مشہور تھے۔ جب کفار مکہ ان مسلمانوں کو واپس لے جانے کے لیے نجاشی کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے خود ان کا موقف سنا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ ہم پہلے بت پرستی اور برے اعمال میں مبتلا تھے لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے ہمیں توحید اور نیکی کی راہ دکھائی۔ کفار نے الزام لگایا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے سوال کیا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت جعفر نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو کنواری مریم علیہ السلام سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ یہ سن کر نجاشی اور دربار کے لوگ رونے لگے اور مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے ایتھوپیا اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہا اور پورے افریقہ میں اسلام پھیلنے کی بنیاد یہیں سے رکھی گئی۔ سیاحت کے اعتبار سے بھی ایتھوپیا نہایت اہم ہے۔ 2024 کی رپورٹ کے مطابق یہاں 16 لاکھ سیاح آئے۔ پاکستان سے جانے والوں کے لیے ویزا صرف $60 میں مل جاتا ہے اور فلائٹ کا کرایہ 1,10,000 روپے کے قریب ہے۔ زیادہ تر سیاح سب سے پہلے دارالحکومت ادیس ابابا کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں۔ یہ شہر ملک کا سب سے ترقی یافتہ اور گنجان آباد شہر ہے۔ یہاں مختلف چرچ، میوزیم اور بڑی مارکیٹیں موجود ہیں جن میں مارکیٹ سب سے مشہور ہے۔ ادیس ابابا سے تقریباً 500 کلومیٹر دور مسلمانوں کا ایک مقدس شہر ہرر واقع ہے۔ افریقہ کے مسلمان اسے مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے بعد چوتھا مقدس شہر مانتے ہیں۔ یہ شہر قدیم زمانے سے آباد ہے اور آج بھی اس کی گلیاں اور عمارتیں تاریخ کی گواہی دیتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں 82 سے زیادہ مساجد موجود ہیں جن میں سے کئی صدیوں پرانی ہیں۔ اس شہر کے 5 دروازے اسلام کے 5 ستونوں کی علامت مانے جاتے ہیں۔ ہرر کے گھروں کا زیادہ تر رنگ سفید اور سبز ہوتا ہے۔ لوگ مہمان نواز ہیں اور زیادہ تر اہل سنت ہیں۔ یہ شہر بھی ایک بلند پہاڑی پر آباد ہے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ ایتھوپیا کا شہر ہرر اپنی قدامت اور روحانیت کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ اس شہر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ دیواروں پر بنائی گئی آرٹ ورک اور جگہ جگہ لکھا ہوا اللہ کا نام اور قرآنی آیات ہیں۔ ان گلیوں میں چلتے ہوئے انسان خود کو صدیوں پرانی تاریخ میں کھویا ہوا محسوس کرتا ہے۔ زیادہ تر مسلمان سیاح یہاں آ کر ان قدیم مساجد کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ مرکزی اسکوائر میں حلال فوڈ آسانی سے مل جاتا ہے اور یہاں آ کر مقامی کافی کو آزمانا نہ بھولیں کیونکہ یہ کافی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں سے سفر بڑھتا ہے ملکہ سبا کے شہر کی طرف جسے ملکہ بلقیس بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا نام اقصم ہے اور یہ اریٹریا کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اقصم میں ملکہ سبا کا پہلا چرچ موجود ہے جو ایتھوپیا کے سب سے منفرد چرچ میں شمار ہوتا ہے۔ مسیحی برادری اسے نیو یروشلم کہتی ہے۔ اس چرچ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس کا ہر حصہ پتھر سے تراشا گیا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق بادشاہ لالی بیلا نے اسے 23 سال کی طویل محنت کے بعد تعمیر کروایا۔ کچھ آرتھوڈاکس مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ اس کی تعمیر میں فرشتوں نے بھی مدد کی تھی۔ ہر سال 7 جنوری کو ہزاروں لوگ
सफ़ेद लिबास पहनकर यहाँ आते हैं और चर्च की रसूमात अदा करते हैं। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और गर्म इलाके की तरफ, जिसे दानाकल डिप्रेशन कहा जाता है। यहाँ का मौसम साल के 12 महीने शदीद गर्म रहता है। दोनों अतराफ से आज जले हुए पत्थर दिखाई देते हैं जो इस जगह को एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। इस इलाके में जाना आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं, इसीलिए सियाह गाइड के बगैर यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी और सियारे पर आ गए हों। जमीन मुख्तलिफ रंगों में दिखाई देती है क्योंकि यहाँ सल्फर की मिकदार बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इन पत्थरों को हाथ लगाने से हाथ जल सकता है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे गर्म इलाका कहा जाता है। इसी इलाके में नमक का एक रेगिस्तान भी मौजूद है जहाँ कुदरती तौर पर छोटे छोटे स्विमिंग पूल बने हुए हैं। यहाँ नहाने वाले लोग पानी में डूब नहीं सकते क्योंकि पानी में नमक की मिकदार बहुत ज्यादा है। ये मंजर देखने वालों के लिए एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा होता है। इथियोपिया अपनी कुदरती खूबसूरती में भी बेमिसाल है। यहाँ दिलकश पहाड़, सरसब्ज वादियाँ और दरिया नील से जुड़ने वाले खूबसूरत आबशार मौजूद हैं। खास तौर पर बहरेदार का इलाका अपनी सब्ज़ारों और दरिया नील के हसीन मनाजिर के लिए मशहूर है। ये शहर दरिया नील के किनारे आबाद है और यहाँ बैठकर कश्ती में सफ़र करने का तजर्बा सियाहों के लिए यादगार बन जाता है। याद रहे कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया नील है जिसकी लंबाई तकरीबन 6650 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर आप इथियोपिया का सफ़र करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन मौसम नवंबर से फरवरी के दरमियान है। इस दौरान मौसम मुतदिल होता है और सेहत के लिए निहायत मौजू समझा जाता है। तो ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये सफ़रनामा पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।